کیا کیا لعاب، کیا کیا سیکریشنز، کیا کیا نمکیات، کیا کیا تیزاب اندر اللہ تعالیٰ اس میں ملاتا ہے، اور وہ کھانا ہضم ہوتا ہے، اور پھر وہ جیسے طبیب کہتے ہیں کیلوس بنتا ہے، پھر کیموس بنتا ہے، پھر بالکل وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ کے جگر میں داخل ہو کے خون بنا دیا جاتا ہے، توانائی بنا دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی لیبارٹری اور اتنی بڑی فیکٹری آپ کے اندر لگی ہوئی ہے، اس فیکٹری کے آپ مالک ہیں، یہ فیکٹری آپ چلا رہے ہیں، یہ خون آپ کی مرضی سے آپ کے جسم میں گردش کر رہا ہے۔ کسی ایک چیز کو ذرا غور سے دیکھیں نا، اور اس میں دیکھیں کہ تدبیر، تنظیم، اور سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کتنا بڑا آرکیٹیکٹ ہے وہ، کتنا بڑا خلاق ہے، اس کے نقشے پہ تو غور کریں۔ اس نے جو انسان کا نقشہ بنایا ہے، آپ اگر آرکیٹیکٹ ہیں، آپ اگر آرٹسٹ ہیں، آپ اگر مصور ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نقشہ تو بنائے انسان کا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے اندر ہی جھانک کے دیکھ لو۔ تم پہاڑوں پہ نہیں جا سکتے، تم سمندروں کے اندر گہرائی میں نہیں جا سکتے، تم سورج تک نہیں جا سکتے، تم نظام ہے شمسی گیلیکسیز کی طرف نہیں جا سکتے، بڑی دور کی چیزیں ہیں، ان کے انتظامات تمہاری سمجھ میں نہیں آتے۔ یارو ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو نا۔ افلا تبصرون، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ یہاں کوئی دست قدرت کام کر رہا ہے، کوئی بنانے والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی چلانے والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی غذا پہنچانے والا بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی حیران و ششدر رہ جاتا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو کہیں 3-4 ماہ کے بعد پتہ چلتا ہے نا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب اس کی غذا کا انتظام، اور اگر اس غذا کے انتظام میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ماں غذا کھاتی ہے، اس سے جو قوت بنتی ہے، جو خون بنتا ہے، وہ پہلے بچے کو پہنچتا ہے۔ غذا پہلے بچے کو پہنچتی ہے، جب بچے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس بچے سے جو وافر بچ رہتا ہے وہ ماں کے جسم میں آتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ والدہ نے بچہ جنا، بچہ بہت صحت مند 10-11 پاؤنڈ کا، اور والدہ بیچاری کمزور، رنگ زرد، اس لیے کہ غذا پوری نہیں ہوئی، بچہ لے گیا ساری، والدہ تک غذا پوری نہیں آئی۔ اور پھر جب بچہ آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، آپ انتظامات پہ غور کریں، یہ انتظامات آپ نے کیے ہوئے۔ تو جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پیار سے اپنے سینے سے لگا لے، وہیں سینے پہ اس کی غذا کے 2 چشمے رکھے، اور بچے کو سکھا دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے، پڑھا دیا گیا ہے کہ یہاں تم نے غذا کو چوسنا ہے۔ سوال تو بڑا مشکل ہے، میں آپ سے کرتا ہوں، اگر بچہ یہ ماں کی چھاتی نہ چوسے، آپ سکھا لیں گے اس کو؟ کوئی سکھا، دنیا کا بڑے سے بڑا استاد، بڑے سے بڑا پروفیسر، بڑے سے بڑا ماہر نفسیات کس عمر میں ہے
لیکن پیدا ہوتے ہی وہ سیدھا ماں کی چھاتی سے لپٹ جاتا ہے اور اپنی غذا کو چوستا ہے. اور وہاں انتظامات آپ دیکھیں، بھائی ایک سوراخ بھی رکھا جا سکتا تھا. وہ چوستا، یکلخت اس کی حلق میں جاتا، اس کو قے آ جاتی، سانس کی نالی میں چلا جاتا، مر سکتا تھا بچہ. اگر دودھ غذا کی نالی کی بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے، زیادہ تیز آ جائے، ایک نہیں 16 سوراخ ادھر رکھ دیے، ایک چھلنی لگا دی، تھوڑا تھوڑا رس کے دودھ آئے. اور دودھ ٹھنڈا نہیں ہے، نزلہ ہو جائے گا بچے کو. گرم نہیں ہے زیادہ، منہ جل جائے گا. دودھ ماں کے درجہ جسم کے درجہ حرارت پہ نہیں ہے، بچے کے جسم کے درجہ حرارت پہ ہے. عزیزان گرامی، ان باتوں پہ ذرا غور کریں تو آدمی وجد میں آ جاتا ہے کہ اس کے انتظامات کیا ہیں. اور پھر دیکھیں، شروع میں بچہ جب دودھ پینا شروع کرتا ہے تو دودھ پتلا ہوتا ہے، بہت پتلا، اس لیے کہ اس کا معدہ ابھی کھانے پینے کا عادی نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہی پتلا دودھ جو ہے گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جوں جوں اس کا معدہ مضبوط ہوتا ہے، دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں مکھن، اس میں وائٹامنز، اس میں منرلز بڑھتے چلے جاتے ہیں. جتنی جتنی اس کی ہضم کرنے کی استعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، دودھ اتنا قوت پکڑتا چلا جاتا ہے، اتنا گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ انتظامات ہم نے کیے ہیں. کس نے کیے ہیں دوستو؟ اس لیے فرمایا کہ یہ سارا علم، یہ کیا ہے؟ یہ اناٹومی ہے، یہ ہمارے جسم کی کیمسٹری ہے، یہ سائنس ہے. ہم اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ فرمائے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور ہم اس طرح سے یہ سائنس کا علم حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرتے کرتے یک لخت ہمارے منہ پہ یہ جملہ آیا تو تبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بزرگ و برتر ہے وہ ذات، احسن الخالقین ہے. تو عزیزان گرامی، جو سب سے پہلا کام کرنے کا ہے وہ ہے کہ کسی طرح سے اپنی آگہی، اپنے شعور، اپنی سمجھ، اپنی وجدان، ادراک اور اپنے علم کا رشتہ اللہ سے جوڑ دو. یہ سب سے پہلا کام کرنے کا ہے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. پہلی بات، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور یہ وہ بات ہے کہ جب اس سے ہم غافل ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارا علم اللہ کے نام پہ نہیں ہوتا، اللہ کے اسم سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہی علم ہمارے لیے موت بن جاتا ہے. علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر جان زنی یارے بود. علم کو جان کے راستے سے، روح کے راستے سے لے کے آؤ گے اور روح سے اس کا تعلق استوار کرو گے تو علم تمہارا یار ہوگا. اور علم کا تعلق صرف تن سے، بدن سے، جسم سے،
صرف فزیولوجی سے قائم کرو گے تو یہ سانپ بن جائے گا۔ یہی علم تمہارے ہاتھ کے اندر تمہارا اپنا پالا ہوا سانپ ہوگا، تمہیں ڈس لے گا۔